بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تعلیم الاسلام کے مصنف مفتی اعظم مفتی محمد کفایت اللہ رحمہ اللہ، آپ کی 10 مشہور تصانیف ہیں۔ ان 10 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی 2 تصانیف کو خاص مقبولیت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے کفایت المفتی، جو شعبہ افتاء سے وابستہ حضرات اس کتاب سے واقفیت حاصل رکھتے ہیں اور وہ 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دوسری تعلیم الاسلام، جو بالکل ابتدائی بچوں کے لیے مفتی صاحب نے اس کو تالیف کیا ہے اور اس کی تصنیف کی ہے۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مفتی صاحب نے بچوں کی رعایت کرتے ہوئے بالکل ابتدائی بچوں کے لیے بہت ہی سادہ زبان اختیار کی اور سوال و جواب قائم کر کے چیزوں کو سمجھایا ہے، افہام و تفہیم کی ہے، اور اس کتاب کے 8 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں: اردو، تیلگو، ہندی، گجراتی، پنجابی اور فرانسیسی زبان میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ پہلے حصے میں مفتی صاحب تم کون ہو، تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، اس کے ذریعے سے آغاز کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے۔ پہلے حصے میں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی ایک عام آدمی، ایک عام بچہ جو دین سے وابستہ نہ ہو، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور امام، منفرد، مقتدی کی نماز کا فرق کیا ہوتا ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ دوسرا حصہ، دوسرے حصے کا پہلا حصہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ اس حصے میں مفتی صاحب نے اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے کس طرح ہونا چاہیے اس کا بیان ہے، ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان ہے، خدا تعالیٰ کی کتابیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر جو کتابیں بھیجی ہیں وہ کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، ان تمام کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہے۔ قیامت کا بیان، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اور کیسے واقع ہوگی، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تقدیر کا بیان، یعنی ہر اچھی بری چیز کا بیان اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی آدمی جب مر جاتا ہے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر سب تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ دوسرا حصہ، دوسرے حصے کا دوسرا شعبہ، اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے، نماز کی پہلی شرط اس کا بیان، وضو کا بیان، غسل کا بیان، موزوں پر مسح کرنا، یعنی آدمی اگر موزے پہنتا ہے تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان، جبیرے کا بیان، اگر کوئی کسی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ اس کا علاج کر رہا ہو تو وہ وضو کس طرح کرے اس کا بیان، نجاست حقیقیہ کا بیان، نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ، اس کا بیان، پانی کا بیان، یعنی کن چیزوں سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے سے کن چیزوں کے ذریعے سے، پانیوں کے ذریعے سے وضو کر سکتے ہیں، اس کا بیان، کنویں کا بیان۔ پہلے سسٹم پانی کا کنویں کے ذریعے سے ہوتا تھا، آج کل کی طرح بورویل کا انتظام نہ تھا۔ اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، کوئی جاندار گر جائے، اس کا بیان اس کے ذریعے سے مفتی صاحب نے تمام کی تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تیسرا حصہ، تیسرے حصے کا پہلا شعبہ، توحید کے کیا معنی ہیں، توحید کے کیا معنی ہیں، ملائکہ کا بیان، رسالت کا بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد رسالت کا بیان، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق کس طرح سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بھی اس کے اندر مفتی صاحب نے ذکر کر دیا ہے۔
ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان، معجزات اور کرامت کا بیان۔ معجزے میں اور کرامت میں فرق ہوتا ہے، مفتی صاحب نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تیسرے حصے کا دوسرا شعبہ وضو کے باقی مسائل، کن چیزوں کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے اندر کون سی چیزیں مسنون ہیں، سنت ہیں، مستحبات وضو، نواقض وضو، غسل کے باقی مسائل، موزوں پر مسح کرنے کے مسائل، کس طرح سے موزے پہننے کے بعد اس کے اوپر احکام نافذ ہوتے ہیں، اس کا بیان، تیمم کا بیان، اگر کوئی آدمی پانی اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ کیسے تیمم کرے، یا پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ تیمم کو کیسے کرے، تیمم کا طریقہ، ان سب کی تفصیلات مفتی صاحب نے ذکر کی ہے۔ نماز پڑھنے کی پوری ترکیب، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کا طریقہ نہ جانتا ہو اور اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو، مفتی صاحب کی یہ کتاب پڑھ کر ساری نماز کی تفصیلات وہ جان سکتا ہے اور اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا حصہ، چوتھے حصے کا پہلا پارٹ، لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان، معصیت اور گناہ کا بیان، کفر اور شرک کا بیان، کن چیزوں کو اختیار کرنے سے آدمی کفر کے دائرے کے اندر چلے جاتا ہے اور کن چیزوں کو اختیار کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بدعت کا بیان، کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی بدعت کے اندر داخل ہوتا ہے، بدعت کے چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ باقی اور بھی گناہ ہیں جس کو مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چوتھے حصے کا دوسرا حصہ، قرأت کے چند احکام، جماعت اور امامت کا بیان، مفسدات نماز، مکروہات نماز، نماز وتر کا بیان، وتر کی نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر وتر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بیان، ایک الگ اس کا باب قائم کیا ہے۔ سجدہ سہو کا بیان، سجدہ تلاوت کا بیان، بیمار کی نماز کا بیان، اگر کوئی آدمی مستقل بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں ہو تو وہ نماز کس طرح سے ادا کر سکتا ہے اس کا بیان، جنازے کی نماز کا بیان، مسافر کی نماز کا بیان، آدمی اگر سفر میں ہو وہ کس طرح سے نماز پڑھے اس کا بیان، رمضان کے روزوں کا بیان، یعنی کہ رمضان کے روزے کس طرح سے دیکھیں اور کس طرح سے اس کے روزوں کو رکھیں اس کا بیان، اوقات اعتکاف کا بیان، یعنی اعتکاف کو کب شروع کیا جائے اور کب ختم کیا جائے اس کا بیان، صدقہ فطر کا بیان، کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور کن پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا اس کا بیان، زکوٰۃ کے مصارف کا بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مستقل طور پر ایک آیت نازل فرمائی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مال زکوٰۃ اور اس کا نصاب کا بیان، یعنی ان اہم چیزوں کو مفتی صاحب نے 4 حصوں میں بانٹ کر اس کو بہترین انداز سے لکھا ہے۔ اگر ہم اس سے استفادہ کرنا چاہیں اور اس کتاب کو اگر ہم یاد کر لیں یا پھر ہم اپنے بچوں کو اس کتاب کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا روزانہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں تو ایک بہترین دینی معلومات اور اسلامی باتوں کے ذریعے سے اسلامی عقائد اور مسائل کے اعتبار سے بھی وہ واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔